فرماتے ہیں، سنیں آپ، کتاب کا نام ہے المسند، رواہ احمد وابن ابی شیبہ۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا۔ لہک کے بولو، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ ان العین نائمہ والقلب یقظان، ایسے میں فرشتے آئے اور پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا۔ اب روح الامین کو کہنے دو بنجریہ والو، لم ازینت الدنیا کلہا لرجیہا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مفکر، مدبر ہیں اور آگے بڑھے، ریسرچر، ریفارمر، اسکالر، اوریٹر، اسپیکر، لیجسلیٹر، مونیٹر، ریمائنڈر، شلیجر، کمانڈر، میسنجر، مونیٹر، مینیجر ہیں اور آگے بڑھے، سائنٹسٹ، جرنلسٹ، سائیکولوجسٹ، بایولوجسٹ، زولوجسٹ، نیرولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، میتھمیٹیشین، کمیشین، ہسٹورین، میڈیشین، اطباء، حکمراء، ادباء، فصحاء، بلاغاء، خطباء، سب کے سب ایک پلے میں ہو، دوسرے پلے میں آمنہ کا لال ہو، ساری دنیا مل کر آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے دکان اٹھے، سارے اونچوں میں اونچا سوریے لیجئے، ان اونچوں سے اونچا۔ جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی، خواجہ ہندوستان، سرزمین بنجریہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، لہک کے بولے۔ اب ایک نعرہ ذرا کوئی مجمع سے لگا دے، ریکارڈ توڑیے، لگائیں، کسی کو نعرہ یاد ہے بنجریہ میں؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب آگے دیکھیں آپ، نبی کی عظمت دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، غوث کا جامد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرزمین بنجریہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں آپ ناظر بھائی، علامہ انیس صاحب قبلہ، علامہ سلیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف رکھتے، علامہ اکبر صاحب قبلہ ماشاءاللہ، علامہ بھی ہیں اور اکبر بھی ہیں، کیا بات ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے سائیکٹرسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں ریکارڈ توڑ کے بتا رہا ہوں، اس کو دیکھو آپ۔ دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں ناظر بھائی، کہتے ہیں no man is hero to his wife، احمد مصطفیٰ ہے جی، کوئی آدمی اپنی بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ہیرو ہوگا وہاں پہ زیرو ہو جائے گا۔ no man is a hero to his wife، دنیا کے سائیکٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور مچل کے بنجریہ والو، نبی کی عظمت دیکھو، ماشاءاللہ، حبیبہ حبیب رب العالمین، عتیقہ بنت عتیق، صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اور ایک کتاب ہے القول البدیع، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ اما عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت السیدہ عائشہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں
سحری کے وقت قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، غور سے سنیے، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كنت اخيط بها ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں سحری کے وقت کچھ رسول پاک کے کپڑے کو سی رہی تھی، فسقطت عني الابرة، تو سوئی گر گئی، فطلبتها، تو میں نے تلاش کیا، فلم اقدر علیها، تو نہیں مل پائی، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور لہب کے بولیے سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبینت الابرہ، تو سوئی مل گئی، کیسے؟ لشعاع نور واجہہ، رسول پاک کے آنے سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اب ہم عائشہ ارشاد فرماتی ہیں القول البدی میں، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء۔ اے دنیا والوں سنو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ حضرت بریلی سے گمار اٹھے، سب چمک والے اجلوں نے چمک دیے، اندر شیشوں میں چمک۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، اندر شیشے کی خطاب ہو رہا ہے، حضرت استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ میں چمکا ہمارا نبی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بنجریہ والوں، کیا کہتا ہوں کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا، پیغمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال، تقویٰ میں بے مثال ولایت میں باکمال، اختر رضا کے جیسا کلندر نہ ملے گا، کلندر نہ ملے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب بلائے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے۔ آمد مصطفیٰ جی میرے نبی کا ہے۔ اب دیکھیں آپ نبی کی عظمت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی شریف توراہ اور بائبل کے اندر ہے۔ کتنے لوگ سنے تھے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ تو سنا تھا۔ جس نے سنا وہ آ کے دیکھے کس کتاب میں ہے، کس باب میں ہے اور کس درس میں ہے۔ اب دیکھیے میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس کی برکت سے کیا کیا ہوا دنیا میں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہودی عالم اپنے گھر میں رات کے اندھیرے میں توراہ کے صفحے کو پڑھ رہا تھا۔ سنیں، a Jewish scholar was reading the Torah page in this home۔ وہ اپنے گھر میں رات میں توراہ پڑھ رہا تھا۔ بک آف ڈیٹورنمی، بک آف استثنا، باب نمبر 18، درس نمبر 18۔ جس صفحے کو پڑھ رہا تھا وہ اس صفحے میں رسول پاک کا ذکر جمیل تھا، بشارت تھی، خوشخبری تھی۔ The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page۔ The good news has been given about our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ اس پیج میں کیا لکھا، میں نے اسے الگ سے نکلوایا ہے۔
اس پیج میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیں. I will write them up prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words. I will put my words in this mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ بک آف ڈیٹورنمی باب نمبر 18 درس نمبر 18. جس کو ریل دیکھنا ہو اس میں دیکھے اور فوٹو کاپی دیکھنا ہو اس میں دیکھے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تیرے لیے تیرے مانند تیرے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولیں گے, وہ وہی بولیں گے جو میں حکم کروں گا. سبحان اللہ. اب بائبل کو یہاں پر بند کر دیں, اب قرآن پاک کو کھولیں, بریلی کی آواز سنیں, قرآن پاک کو کھولیں اور دیکھیں. یہاں پر بائبل کو میں نے بند کر دیا. قرآن پاک کھولیے 27واں پارہ سورۃ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ سماعت کریں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. بہت اچھا زندہ باد. میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے. اتنا. اور جب اس نے پڑھا, جب اس نے بائبل میں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا اور ان کا نام یہ ہوگا, اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے, تو اس نے اس پیج کو تورات سے نکال دیا, نکالا اور نکال کر کے یہ پھاڑ دیا. اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں پھاڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں 50-60 گاؤں میں ایک کتاب ہوتی تھی. ناظر بھائی 50-60 گاؤں میں ایک کتاب ہوتی تھی اور یہودی لوگ اس گاؤں میں جا کر کتاب پڑھتے تھے, کیونکہ کتابیں ملتی نہیں تھی, کتابیں چھپتی نہیں تھی, کتابیں بکتی نہیں تھی, اس لیے کہ کاغذ ہی نہیں تھا. تو اس نے اس لیے پھاڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو یہودی لوگ کتاب پڑھ کر ان کا کلمہ پڑھیں, کتاب پڑھ کر ان کا کلمہ نہ پڑھ لے. اب دیکھیں آپ وہ کتاب کو پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد اس کے گھر میں ایک دیوار تھی کچی, وہاں پر وہ تاج بناتا ہے, مٹی ہٹایا اور اس میں رکھا اور اس کو لیپ دیا, ہاتھ کو جھاڑا اور سو گیا. رسول پاک کے بارے میں سن چکا تھا, ملاقات کے غرض سے نکلتا ہے. رسول پاک سے جب ملاقات ہوتی ہے عرض کرتا ہے سمعت انک ادعیت النبوہ, میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں فاجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول اللہ اوصلنی اللہ لدعوت التوحید, ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. اتنا سننا تھا تو اس نے کہا ان کنت نبیا فأت بدلیل, آپ کی نبوت پر کوئی دلیل دے اپنی نبوت پر, تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں. اتنا سننا تھا. پیغمبر کائنات مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یہودی کیا میں تجھے تورات کے اس صفحے کو پڑھ کر نہ سنا دوں جو دیوار میں چھپا کے آ رہا, جو دیوار میں چھپا کے آ رہا ہے. اتنا سننا تھا. وہ قدموں پہ گر گیا, کہا یا رسول اللہ جب میں ورق کو دیوار میں چھپا رہا تھا وہاں کوئی نہیں تھا, میں تو بعد میں پہنچا, خبر پہلے پہنچ گئی, قدم مبارک پر گرا, اب کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعلی حضرت بریلی سے پکار اٹھے اور کوئی کیا تم سے نہا ہو رہا, جب نہ خدا ہی چھپا
سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بیان ہے. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور آگے بڑھیں انشاءاللہ، دیکھیں اور آپ محظوظ ہوں. نبی کی عظمت آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے. ایک بہت بڑا یہودی عالم ہے، توراہ کا وہ عالم تھا، وہ بھی عالم، باپ بھی عالم، دادا عالم، اس کے تمام ساتھی اور بھائی عالم. نام ہے عبداللہ ابن السلام. یہ صرف عالم ہی نہیں تھا، اس کی رگوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خون گردش کر رہا تھا. عبداللہ ابن السلام كان من احد احبار اليهود اي علماء اليهود. صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاء النبی مهاجرا من مکة الى المدینہ فإنه صارع الى النبی وقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الى النبی. عبداللہ ابن السلام بہت بڑا عالم ہے، تورات کا عالم، زبور کا عالم، انجیل کا عالم، اور اس کے ساتھی بھی عالم، اس کے باپ دادا بھی عالم. جب میرے نبی مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ہاتھ پیر پھول گئے. ان لوگوں نے کہا ارے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، سب بنی اسرائیل میں آئے ہیں، مکے سے مدینے کون نبی آ گیا؟ اے عبداللہ ابن السلام، چلو تم ان سے مناظرہ کرنا، تم سب سے بڑے عالم ہو. عبداللہ ابن السلام چلے ہیں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تیاری کر رہے ہیں، تورات کو پڑھ رہے ہیں، کبھی کتاب حقوق کو پڑھتے ہیں، کبھی استثناء کو پڑھتے ہیں، کبھی ڈیٹرونومی کو پڑھتے ہیں، کبھی جینیسس کو پڑھتے ہیں، کبھی متا کو پڑھتے ہیں، کبھی مرقس کو پڑھتے ہیں، کبھی لوقا کو پڑھتے ہیں، کبھی یوحنا کو پڑھتے ہیں. پورے راستے میں تیاری کر کے چل رہے ہیں. ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھوں گا آپ نبی ہیں؟ اس کا جواب دیں. 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 مگر جب پیغمبر کائنات کے سامنے پہنچتا ہے، چہرے انور کو دیکھتا ہے، دور ہی سے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ان کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ ابن السلام تو تو آئے تھا مناظرہ کرنے، ڈیبیٹ کرنے، سوال پوچھنے. اتا عبداللہ ابن السلام لیونادی ولكن لم يطلب الدلیل ولم يسأل شيء لماذا نطق الشہادہ. ارے تو نے مناظرہ کیا نہیں، کچھ پوچھا ہی نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی کوشچن نہیں، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن السلام ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، جب میری نظر ان کے چہرے مبارک پر پڑی تو میرا دل پکار اٹھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. اب پڑھ لیا کلمہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہی. تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ اسی طرح بیٹھے رہیں. حضرت کا بہترین خطاب، بہت ہی مدلل خطاب ہو رہا ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسا خطاب بار بار سننے کو نہیں ملے گا. ہرگز اٹھے نہیں، چہل قدمی نہ کریں. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، لم یات نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو اے شہے دوسرا. سبحان اللہ جی. میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے. یہ تو 1400 سال پہلے کی، یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے. لیکن خدا کی قسم جی کے دور میں آ جاؤ، نیٹ کے دور میں آ جاؤ، موبائل کے دور میں آ جاؤ، ایس ایم ایس کے دور میں آ جاؤ، ایم ایم ایس کے دور میں آ جاؤ، تو آج کے دور میں بھی پوری دنیا یہی کہنے کو مجبور ہے کہ حضرت محمد was a greater man than the world. کائنات کی سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. یہ دیکھیں نبی کی تعریف میں کروں، علامہ کرے، ہمارے ناظر بھائی کرے، علامہ اجمل صاحب کرے، ہمارے یہ کرے وہ کرے، آپ لوگ کرے، کون سی بڑی بات ہے؟ میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے نظر آئے. واہ سبحان اللہ. بے شک. چاہے کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے مگر نبی کی تعریف
कर रहा। नबी की गुस्ताखी वो कर ही नहीं सकता जिनके रगों में एक का खून है। कभी मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखी करता है। अब देखें आप, ये किताब देखें, किताब का नाम है हिस्ट्री दी ला टर्की। ये 1790 में किताब लिखी गई। उस किताब के लिखने वाले का नाम है अल्फोंस डी ला मार्केट। ये फ्रांस का बहुत बड़ा शायर है, हिस्टोरियन है, अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करता है और कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जी बेशक। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर। उनसे अजीम कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने सवाल किया कि मोहम्मद अरबी से अजीम क्यों नहीं हो सकता? तो उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, किसी की तारीफ करेंगे, क्यों करेंगे? जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। यानी जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम हो और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो मगर जबरदस्त रिजल्ट हो। अगर इसमें कोई कामयाब हस्ती है पूरी दुनिया में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो कहता है कि जब पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरी दुनिया जलालत में, जिहालत में डूबी हुई थी और हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। जी बेशक। अजीम मकसद, असबाब की कमी है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, असबाब की कमी मगर जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। ये तीन पैमाने हैं जिसमें इंसान को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है कि वो मोहम्मद अरबी का मुकाबला करे। वो कहता है इन 3 ग्रेट एरिया ह्यूमन जीनियस who could dare compare any great man in history with Muhammad? who कौन है जिनका कंपेयर मोहम्मद से किया जाए? उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता, क़यामत तक। बेशक सुभान अल्लाह। और सुने आप, वो कहता है, अब देखें आप, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्यूबर के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर फेसबुक के, बगैर यूट्यूब के, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले
देखें आप नबी मोहतरम की तारीफ अगर अल्लामा करें, कारी साहब करें, नकीब साहब, शायर साहब, खतीब साहब, कौन बड़ी बात है। मेरे नबी की जात तो वो जात है पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान हक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में एक ब्रिटिश म्यूजियम है जो इंग्लैंड में है, मक्का मदीना में नहीं है, इंग्लैंड में है। आपको मालूम है इसकी मेन गेट पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा है? सुनिए अब क्या लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंशाअल्लाह हम मचल जाएंगे। As the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reminder, as the slayer, as the messenger, as the commander, Muhammad is the Superman of the world. अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।